Hey everyone, Assalamu alaikum. Today I'm going to be sharing Wali Baba's third birthday vlog with you guys. اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں, پوری ویڈیو کو دیکھ کر پھر لائک بھی کیا کریں, سبسکرائب بھی کیا کریں. آپ کی لائف میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا جو آپ سے ایج میں بڑی ہوتی ہیں, آپ کی ماں کی عمر کی ہوتی ہیں, وہ آپ سے جلنے لگتی ہیں. آپ کی خوشیاں دیکھ کے نا ان سے برداشت نہیں ہوتی. آپ مطلب کہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہو, اور رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ارن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کو رسپیکٹ دیتے ہو تو بدلے میں آپ کو ملتی ہے. اگر آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دو گے تو آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گی. لیکن آپ ان عورتوں کو رسپیکٹ دیتے ہو, لیکن یہ اس رسپیکٹ کے لائق بالکل بھی نہیں ہوتی. اور بڑے بڑے عجوبے انہوں نے سر پہ باندھے ہوتے ہیں, اسکارف انہوں نے پہنے ہوتے ہیں. ہم بہت نیک پاک بیوی رانیے ہیں. والدین جب خود نیک ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہوتے ہیں, جب ان کے دل صاف ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کے بھی دل ویسے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ اولاد ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتی ہے اور ویسی ہی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے اپنے ہی دل اتنے کالے ہوتے ہیں, اتنا زہر بھرا ہوتا ہے. ان کی اولاد آگے سے اور زیادہ ویسی ہوتی ہے, ان کی اولادوں کے بھی ویسے ہی دل میں زہر بھرا ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ کی اپنی شکل پر لعنت پڑتی ہے. ایسی عورتوں کی شکل پر لعنت پڑ جاتی ہے اور ان کے گھر کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی اولاد ہی ان کو نہیں پوچھتی, ان کے گھر میں 100 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی سے جلنا نہیں چاہیے, حاسد نہیں بننا چاہیے. ایسی عورتوں کی اتنی گندی, اتنی بری شکلیں ہو جاتی ہیں, لعنتی شکلیں ہو جاتی ہیں. چاہے وہ بہت زیادہ ریڈی ہوتی ہیں, ایسے لگتا ہے لانتے ٹپک رہی ہیں. اور یہ آپ کی ماں کی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں, مطلب ہونا کوئی چھوٹی, یہ بوڑھی گھوڑی لال لگام ہوتی ہیں جو جلنے لگتی ہیں. اور حسد بھی کسی خاص انسان سے کیا جاتا ہے, کسی عام انسان سے تو حسد بھی نہیں کیا جاتا. ہر کوئی ہر کسی پہ نہیں جلتا, اور خاص تو میں ہوں, مجھے پتہ ہی ہے شروع سے. دس واز مائی ڈریس فار برتھ ڈے فرام باتک. اور میں نے بیگ پاکستان سے لایا تھا, وہ میں نے کھولا تھا, میں نے کہا آج یہی پہن لیتی ہوں, بیکاز مجھے میرا بلو ڈریس نہیں ریسیو ہوا تھا آج. تو یہ والا بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگا تھا, بہت اچھا لگا. اور سر کے اوپر انہوں نے اسکارف پہنے ہوتے ہیں جیسے کہ بہت نیک پاک ہیں, بہت ہی مومن ہیں. دل اگر آپ کے اتنے گندے ہیں, دل کے اندر آپ کے اتنے نفرت ہیں, اتنا حسد بھرا ہوا ہے کسی کی اولاد کے لیے, کسی کے معصوم بچے کے لیے, تو آپ نے یہ عجوبے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ آپ اتار کے پھینک دو ان عجوبوں کو. اور خود یہ اتنی منافق عورتیں ہوتی ہیں, اپنے کلرز بھی چھپاتی ہیں, اپنا کپڑا بھی چھپاتی ہیں کہ ہم جب یہ کپڑا پہنیں گے نا تبھی سب دیکھیں گے, جب ہم یہ کلر پہنیں گے نا تبھی سب دیکھیں گے, اس کے پہلے کوئی بھی نہ دیکھے. لیکن دوسرے کی قیمتی سے قیمتی پریشس چیز کو بھی چرا کر بولنا کہ یہ ہماری تھی, یہ تو ہم نے پہلے سے سوچی ہوئی تھی. اتنی زیادہ منافقت کرتی ہیں یہ عورتیں. آپ اپنی ہر چیز کیوں چھپاتی ہو؟ مطلب بندہ بولے بڈھی گھوڑی لال لگام, اپنی چیزیں کیوں چھپاتی ہیں یہ عورتیں؟ کیونکہ ان کو کوئی کاپی نہ کر لے. اور چور کی داڑھی میں ہمیشہ تنکا ہوتا ہے, جو خود دوسروں کو کاپی کرتے ہیں نا وہ اپنی چیزیں زیادہ چھپاتے ہیں. کہ ہم سب سے الگ لگیں, ہم سب سے ڈیفرنٹ لگیں. مطلب کہ ہائی لیول کی منافقت پر اترتی ہیں ایسی عورتیں. خود اپنی ایک کلر جو ہوتا ہے, ایک کپڑا جو ہوتا ہے, عام چیز ہے, آج کل ہر کوئی پہنتا ہے ایک جیسا کپڑا, کلر بھی میچ کر ہی جاتا ہے. لیکن ان کو اس طرح بھی گوارا نہیں کہ ہمارا کلر کوئی پہنے یا ہم جیسا کپڑا کوئی پہنے, اور دوسرے کی قیمتی سے قیمتی چرا, دوسرے کی چیز پہ ڈاکہ ڈال کے پھر کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارا آئیڈیا تھا, یہ تو ہم نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا. اور اتنا چھپا کے اپنی چیزوں کو رکھنا, اور پھر جب اینڈ پہ دکھتا ہے تو پھوس کی بمب ہوتا ہے. یعنی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. بندہ کہتا ہے لو یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. 2 روپے کی شکلیں لے کر اور کروڑ روپے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بس اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. ایسا بھی بڑھاپا اللہ تعالیٰ نہ دے کسی کو کہ بڑھاپے میں انسان بڑے چھوٹے کی پہچان ہی بھول جائے, انسان بس کتا بن جائے. انسان رہے ہی نہ, کتا بن کے چیزیں چرانے لگے اور پھر بولے یہ ہمارا آئیڈیا تھا. ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کسی کے خاندان میں نہ دیں. ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیتی ہیں, خاندانوں میں فساد پھیلاتی ہیں. صرف ان کی پلاننگ پلاٹنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے, آمین ثم آمین. گائز, آپ نے دیکھا برتھ ڈے بلاگ کتنا نائس تھا, سب کچھ ڈیکوریٹ کیا ہوا, یہ سب کچھ رات کو ہی کیا تھا. اور اس کے بعد پھر میری سسٹرز وغیرہ آئی ہوئی تھی, اور ہم نے بہت نائس سب نے ڈریسز پہنے ہوئے تھے. بلو بلونز وغیرہ ہر کچھ بلو تھا, لائک بلو تھیم تھی. بٹ دین میرا ڈریس مجھے نہیں ریسیو ہوا تھا, تو وہ بھی بلو کلر کا تھا, بٹ وہ مجھے ریسیو نہیں ہوا تھا. سو وہ ریڈ, اور میری سسٹرز نے بھی ریڈ پہنا تھا. اور پھر ولی بابا کا کیک تھا, یہ والا بہت ہی پیارا. آج ولی بابا بہت زیادہ خوش تھا, اور یہ برتھ ڈے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. اور میں بھی ایسی ہوں, جب بھی میری برتھ ڈے ہوتی ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں. سو ولی بابا بالکل اپنی ماں پر گیا, یعنی کہ مجھ پر. اور پھر برتھ ڈے ڈنر تھا, یہ لائک پیسٹا اینڈ بریانی اینڈ رائتا وغیرہ
بچوں کے سنیکس وغیرہ تھے. اور بچے تو آپ کو پتہ ہے سارا دن مطلب سنیکس اتنے کھاتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم جب ہوتا ہے تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں. اور بھی کسی کے بچے ایسے ہیں کہ مطلب کھانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کہ کھا لو کھا لو, پر یہ سارا دن سنیکس بچے جب کھاتے رہتے ہیں نا تو کھانا بالکل بھی نہیں کھاتے. یہاں پر ہم نے کیک کٹنگ کی تھی اور پھر دیکھیں ولی بابا کیک کھا رہا تھا اور سب بچے کیک کھا رہے تھے. اور کیک بھی اس کا بلو لیا تھا بیکاز ہم نے سوچا کہ بلونز وغیرہ ہر کچھ بلو ہے تو پھر کیک بھی بلو ہونا چاہیے. سو گائز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بس ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچا کر رکھے, کیونکہ حسد ایک بہت زیادہ بری بیماری ہے. اور اگر حسد کسی کو لگ جائے نا تو وہ جلدی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ مطلب کہ خود بھی اس حسد کی آگ میں چلتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہ برا کرتا ہے, کیونکہ پھر ان کی اولاد کے اوپر برا برا ٹائم آتا ہے. پہلی تو بات ہے آپس میں بنتی ہی نہیں ہے, آپس میں گھر میں بہت برے حالات ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے جو دوسروں کی اولاد پر حسد کرتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, ان کو توبہ کرنی چاہیے اور بالکل ایک سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے, کیونکہ ہم مٹی کے لوگ ہیں اور ایک دن ہم نے مٹی میں ہی مل جانا ہے. تو یہ اتنا تکبر نخرہ گمان انسان کیوں دکھائے, اور وہ بھی اس عمر میں آ کر مطلب اپنے بچوں کی عمر کے لوگوں سے انسان حسد کرے, جلے کسی اور کی اولاد سے. اللہ حافظ.